بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ تباہ ہو جائے۔ ما اغنی عنہ، نہ کام آیا اس کے، مالہ، اس کا مال، وما کسب، اور جو کچھ بھی اس نے کمایا، سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ داخل ہوگا ایسی آگ میں جو شعلے مار رہی ہوگی۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی جو کہ ایندھن اٹھانے والی ہے۔ فی جیدہا، اس کی گردن میں، حبل، رسی ہوگی، من مسد، بٹی ہوئی۔ سورۃ اللہب مکہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کے شان نزول میں یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد تقریباً 3 سال کا عرصہ آپ نے خفیہ طور پہ تبلیغ کی۔ ابھی آپ کو اعلانیہ طور پہ تبلیغ کا حکم نہیں ملا تھا۔ چپکے آپ لوگوں کو دعوت دیا کرتے، مجمعوں میں جا کے اعلانیہ طور پہ آپ توحید کی دعوت پیش نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، ان کو تبلیغ کریں، ان کو خبردار کریں، شرک سے باز کریں ان کو۔ یہ پہلا حکم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس میں اعلانیہ طور پہ تبلیغ کا اللہ رب العزت نے کہا تھا، اور آغاز کن سے کیا گیا؟ اپنے قریبی رشتہ داروں سے۔ تو روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو جمع کیا۔ قریش کے 2 خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جمع کیے اور ان کو توحید کی دعوت پیش کی۔ جس کے نتیجے میں ابو لہب نے کچھ اس قسم کی گفتگو کی کہ دیکھیں آپ کی اس دعوت پہ عرب مخالف ہوگا،
اور آپ کا قبیلہ جو ہے وہ سارے عرب سے ٹکر نہیں لے سکتا. اتنے قبائل سے اکیلا آپ کا قبیلہ نہیں لڑ سکتا. ایسا نہ ہو کہ سارے قبائل مل کے آپ کے قبیلے پہ ٹوٹ پڑیں اور وجہ آپ بن جائیں، آپ کی وجہ سے یہ شر اور فتنہ پیدا ہو جائے، آپ اس دعوت سے باز آ جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ چڑھ کے اپنے قبیلے کے خاندانوں کو نام لے لے کے آپ نے آواز دی، وا صباحا وا صباحا، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ دشمن حملہ آور ہو رہا ہے، جلدی سے آ جائے. کسی خطرے پہ جب کسی کو آگاہ کرنا ہو تو اس قسم کے الفاظ عرب بولا کرتے تھے اونچی جگہ پہ چڑھ کے. تو آپ بھی صفا پہاڑی پہ چڑھ کے اپنے قبائل کو پکار کے کہتے ہیں کہ جلدی جمع ہو جائے. اس میں کافی لوگ جمع ہو گئے، اور جب جمع ہو گئے تو آپ نے ان سے کہا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم میری بات پہ یقین کرو گے؟ تو سب نے کہا کہ آج تک ہمیں جتنا تجربہ ہوا ہے آپ کے بارے میں وہ یہی ہے کہ آپ نے کبھی سچ کے علاوہ بات نہیں کی. اگر آپ ایسا کہتے ہیں تو ہم اسے یقیناً مان لیں گے. ما جربناک الا صدقا، ابھی تک ہمارا تجربہ آپ کے بارے میں یہی ہے کہ آپ صرف اور صرف سچ ہی بولتے ہیں. یہی بات آپ ہم سے سننا چاہتے تھے. جب انہوں نے کہا کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں تو آپ نے فرمایا اگر مجھے سچا مانتے ہو تو سن لو کہ الہ ایک ہی ہے، معبود ایک ہے، اسی کو اپنا معبود مان لو تفلحو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے. تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے. ڈرو مت کہ کیا ہوگا، قبائل ہم پہ چڑھائی کر کے ہمیں ختم کر دیں گے، تباہ کر دیں گے. نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت پیش کی. ابو لہب آپ کی بات سن کے طیش میں آ گیا، غصے میں آ کے کہتا ہے الہذا جمعتنا، اس بات کے لیے جمع کر دیا ہمیں تو نے، اتنی بات پہ تو نے ہمیں بتا دیا ہے، دوڑیں لگوا دی ہماری. یہ کہنا تھا ہمیں، ہم تو سمجھتے تھے کہ بہت بڑا خطرہ ہمیں پیدا ہو گیا ہے جس سے آپ ہمیں بچانا چاہتے ہیں. یہ کیا کیا؟ اور ساتھ ہی کہتا ہے تبا لک سائر الیوم، باقی دن آپ کے لیے تباہی کا باعث بن جائے اور ہلاکت کا باعث بن جائے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، بے ادبی کی. اللہ رب العزت کو اس کے یہ الفاظ پسند نہ آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا بے ادبی سے پیش آنا اللہ کو پسند نہ آیا، غصہ آیا اللہ کو، اور یہ سورت نازل فرما دی. تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو تباہ ہو جائے،
تو ہلاک ہو جائے تو میرے پیغمبر کو کہتا ہے ہلاک ہو جائے، تو ہلاک ہوگا، تیرے لیے ہلاکت، تو جو انگلی اٹھا اٹھا کے کہتا ہے بات کر رہا ہے تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ قرآن کریم میں صرف ایک ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف، آپ کے دشمن کا ذکر آیا ہے بس، یعنی نام لیا ہے، وہ ابو لہب، ایک ہی آپ کے دشمن کافر کا نام صرف ہے۔ ابو لہب جو ہے یہ اس کی کنیت تھی، نام اس کا عبد العزیٰ تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، آپ کا سگا چچا تھا، یہ پڑا تھا آپ کے باپ سے، تایا کہہ لیں جسے ہم تایا کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر ابھی 8 برس تھی تو عبد المطلب وفات پا کے، آپ کے دادا جو آپ کی کفالت کرتے تھے، ابو طالب ابو لہب سے چھوٹے تھے، مالی طور پہ کمزور تھے، ابو لہب بڑا مالدار تھا، ابو طالب کی نسبت یہ بہت مالدار تھا، لیکن جتنا مالدار تھا اتنا ہی کنجوس بھی تھا، انتہا کا بخیل تھا اور معروف تھا مکہ میں اس کا بخل، اس کی کنجوسی۔ دادا وفات پانے سے پہلے وصیت کر گئے کہ میرے پوتے کی کفالت ابو طالب کرے گا۔ ابو لہب کا پتہ تھا یہ اتنا حوصلہ نہیں رکھتا، پیسہ تھا اس کے پاس لیکن حوصلہ نہیں تھا، ابو طالب کمزور تھا مالی طور پر، لیکن وصیت کی کہ میرے پوتے کی کفالت جو ہے وہ ابو طالب کرے۔ یہ ابو لہب جو ہے، اللہ رب العزت نے جب فرمایا کہ اس کے ہاتھ تباہ ہو جائیں گے، یہ خود تباہ ہو جائے گا، تو اس کی جب وفات کا ٹائم آیا، لکھا ہوا ہے کہ اس کے جسم پہ ایسی بیماری آ گئی جیسے چیچک ہوتی ہے، سارا اس کا جسم، اس کی جلد جو ہے وہ خراب ہو گئی۔ اس کے بچے بھی اس کے پاس نہیں آتے تھے، اس ڈر سے کہ اگر اس کے پاس گئے تو یہی بیماری ہمیں بھی لگ جائے گی، اور کوئی اس کے پاس نہ آتا، یہ اسی طرح بس تڑپ تڑپ کے مر گیا، اور مرنے کے بعد بھی 3 دن تک اس کی لاش پڑی رہی، اس کے قریب کوئی نہیں آتا تھا، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، کسی نے غسل نہیں دیا، کسی نے کفن نہیں دیا۔ اس کے بیٹوں نے اپنے کسی غلام کو پیسے دے کے کافی کہا کہ جیسے بھی ہوتا ہے اس کی لاش کو لکڑی کے ساتھ، ڈنڈے کے ساتھ تکیل کے کسی گڑھے کے اندر گرا کے اوپر مٹی ڈال دے بس۔ اللہ رب العزت نے دنیا والوں کو دکھا دیا کہ یہ میرے پیغمبر کی گستاخی کرتا ہے، اس کا انجام اب یہ ہوگا کہ دنیا والے اس کی ذلت و خواری کو دیکھیں۔ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر دینے والی لونڈی کو آزاد کیا تھا، یہ ٹھیک ہے، اس نے آزاد کیا تھا، صوبیہ یا صویبہ جو نام ملتا ہے، اس نے آزاد کیا تھا، اس لیے کہ باپ نہیں تھا سر پہ، اس کو پتا تھا بڑا میں ہے، تو بڑا ہونے کے ناطے اس نے حوصلہ تو کیا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ابو لہب جو ہے وہ جس انگلی سے اس نے اشارہ کیا تھا اس انگلی سے اس کو دودھ مل رہا ہے۔ یہ کس نے بتایا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں بتایا، خواب آیا تھا ایک ایسے شخص کو جو بھی مسلمان نہیں ہوا تھا، ایک ایسے شخص کا خواب جو مسلمان نہیں، کیا وہ دلیل بن سکتا ہے؟ خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب وحی ہوتا ہے، وہ حجت ہوتا ہے، وہ دلیل ہوتا ہے، وہ شریعت ہوتا ہے۔
لیکن پیغمبر کے علاوہ کسی مسلمان کا خواب بھی دلیل نہیں بن سکتا، تو وہ تو غیر مسلم ہے جس کو خواب آیا۔ دلیل دیتے ہیں میلاد کے لیے ابو لہب کی لونڈی کو آزاد کرنے کی وجہ سے اس کو دودھ ملتا ہے اس لونڈی سے۔ کیسی دلیل ہے؟ قرآن سے آپ کو کوئی دلیل نہیں ملتی، حدیث سے آپ کو کوئی دلیل نہیں ملتی کہ آپ کو ایک کافر شخص کے خواب پیش کرنا پڑا اور کافر کی دلیل دینا پڑی آپ کو کہ مسلمان بھی نہیں ہوا۔ اس طرح کے سہارے کیوں لیے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن و حدیث سے اس کی کوئی دلیل نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی تو ہر مسلمان کو اگر ہونی چاہیے، اور جسے نہیں وہ مسلمان نہیں، لیکن یہ صرف ایک دن ہونی چاہیے، ایک دن کا کچھ حصہ ہونے چاہیے، یہ تو ہر وقت ہونی چاہیے، ہر روز ہونی چاہیے، صبح و شام ہونی چاہیے، سارا سال ہونی چاہیے۔ یہ چند گھڑیاں خوشیاں منا کے کہنا کہ ہم نے حق ادا کر دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی تو ہر وقت ہونی چاہیے۔ اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت ہونی چاہیے، آپ کے طریقے سے محبت ہونا چاہیے، آپ کے طریقے سے پیار ہونا چاہیے۔ خالی محبت کا اظہار کر دینا یہ کافی ہے؟ وہ تو آپ کے رشتہ دار بھی کرتے تھے۔ ابو لہب نے جو کام کیا تھا وہ بھی خوشی کا اظہار ہی کیا تھا نا، اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا، تو کیا اس سے اس کی نجات ہو گئی؟ ابو طالب جو ساری زندگی آپ کی حمایت کرتے رہے، آپ کی عمر جب 52 سال ہوئی تھی اس وقت وفات پائی ابو طالب نے، لیکن کلمہ نہیں پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں تھی، پیار نہیں تھا، بڑی محبت کرتے تھے آپ سے۔ آپ کی حمایت جتنی انہوں نے کی کہ جب فوت ہوئے ابو طالب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سال سب سے زیادہ غمگینی کا سال تھا، ایک بڑا سہارا جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا۔ لیکن اس کے باوجود کیا ان کو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ان کو فائدہ دے گی؟ اطاعت نہیں کی، آپ کی بات نہیں مانی، فرما برداری نہیں کی، آپ نے وقت میں بھی کہا کہ میں اپنے آباء و اجداد کے دین پہ جا رہا ہوں، آپ کی بات نہیں مانی۔ خالی محبت کا اظہار، محبت کرنا، دل سے کرنا اور اس کا اظہار بھی کرنا یہ کافی نہیں ہے جب تک آپ کی اطاعت و فرما برداری نہ ہو، آپ کی سنت سے پیار نہ ہو، آپ کے طریقے سے پیار نہ ہو۔ تو یہ وہ شخص ہے جس کا انجام میں نے آپ کو بتایا کہ پھر کیا ہوا کہ کسی غلام کو پیسے دے کے اس کی لاش کو گڑھے کے اندر پھینکوایا اور اوپر سے مٹی ڈال دی گئی۔ اللہ کہتے ہیں ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا، نہ اس کی کمائی اس کے کام آئی۔ کمائی سے مراد مفسرین لکھتے ہیں اولاد ہے، نہ مال کام آیا نہ اولاد کام آئی۔ انسان کی جو کمائی ہوتی ہے نا اس میں اس کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ اور فرمایا فَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، جلد ہی وہ ایسی آگ میں داخل ہوگا جو شعلے مار رہی ہوگی، بھڑکتی ہوئی آگ۔ لہب کا معنی ہوتا ہے شعلے، اور ابو لہب کو ابو لہب اس لیے کہتے تھے کہ اس کے رخسار جو ہیں وہ سرخ، اور خون کی جو سرخی ہے اس کے رخساروں سے ایسے دکھائی دیتی جیسے شعلے ہیں، اسی وجہ سے اس کو ابو لہب کہا جاتا ہے، شعلوں والا، یعنی سرخ رخساروں والا۔ خوبصورت تھا، جوان تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور مخالفت کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو گیا۔ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، جلد ہی وہ ایسی آگ میں داخل ہوگا جو شعلے مارنے والی ہوگی۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی کون تھی؟ ابو سفیان کی سگی بہن تھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی چچی تھی، پھوپھی تھی، اور بڑی دشمن تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بڑی اس کو عداوت تھی۔
حمالۃ الحطب کا معنی ہوتا ہے لکڑیوں کے گٹھے اٹھانے والی. حطب کہتے ہیں لکڑیوں کے گٹھے کو. یہ جنگل میں جا کے کانٹوں والی ٹہنیاں اٹھا کے کٹھا باندھ کے لا کے رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے آگے پھینک دیا کرتی کہ جب یہ صبح نماز کے لیے نکلیں گے بیت اللہ کی طرف تو رستے میں کانٹے ہوں گے، تکلیف ہوگی. اس قدر یہ دشمنی میں، دعوت میں، نفرت میں یہ شدت رکھتی تھی. وَامْرَأَتُهُ، اور اس کی بیوی بھی جہنم میں داخل ہوگی. کون ہے وہ؟ جو لکڑیوں کے گٹھے اٹھایا کرتی تھی. ابو لہب بھی جہنم میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی جہنم میں داخل ہوگی. اور اس کی بیوی وہ ہے حمالۃ الحطب، جو ایندھن سر پہ اٹھا کے لایا کرتی تھی. فی جیدہا، اس کی گردن میں حبلن، رسی ہوگی. کب؟ قیامت کے دن. جہنم میں جب اس کو ڈالا جائے گا تو اس کی گردن میں اللہ ایک رسی ڈال دے گا. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کی موت کا سبب یہ بنا کہ وہ گٹھڑا لے کے آ رہی تھی لکڑیوں کا، کہ وہ گٹھڑا جو ہے اس کی جو رسی تھی بٹی ہوئی وہ اس کی گردن میں آ گئی. گٹھڑا پیچھے جو ہے نا وہ ہو گیا اور اس کی وجہ سے اس کی موت واقعہ ہو گئی. ممکن ہے یہ بات درست ہو، لیکن زیادہ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت کے دن جہنم میں اس کی گردن میں رسی ڈالی جائے گی وہ ہے. قیامت کے دن اللہ جہنم میں اس کی گردن میں رسی ڈال دیں گے. من مسد، مضبوط رسی، بٹی ہوئی رسی. یہ اس کی ذلت و خواری کا باعث بن جائے گی. تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ خود بھی تباہ ہو جائے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی. سیصلی نارا ذات لہب، جلد ہی وہ ایسی آگ میں داخل ہوگا جو شعلوں والی ہے. وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی حمالۃ الحطب، جو لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی ہے. فی جیدہا، اس کی گردن میں حبل، ایک رسی ہوگی. من مسد، بٹی ہوئی.